بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے لو ڈس اپوائنٹمنٹ۔ لو ڈس اپوائنٹمنٹ زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے میں ہر انسان کو ہو سکتی ہے۔ ضروری نہیں ہوتا لو ڈس اپوائنٹمنٹ کے ایک ہی معنی لیے جائیں یا لو کے ایک مخصوص معنی لیے جائیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ کسی بچے بچی کا، ایون چھوٹا بچہ بچی بھی ہو سکتا ہے، اس کی کوئی کلاس فیلو، اس کا کوئی کلاس فیلو جس کے ساتھ اس کی بہت زیادہ بنتی تھی، وہ اچانک چلا جائے، وہ ناراض ہو جائے، اس طرح بھی بہت سارے مسائل بچوں کو آتے ہیں پیش۔ اسی طرح رشتہ داروں میں، فیملی میں کسی بھائی کو اپنی بہن کے ساتھ، ظاہر ہے ہر بھائی کو عام طور پر بہن کے ساتھ محبت ہوتی ہے، بہن کو بھائی کے ساتھ محبت ہوتی ہے، ماں باپ میں سے کسی کا، باپ کا بیٹے کے ساتھ کوئی معاملہ ہو، یعنی کوئی بھی لاؤڈ ون جو ہے وہ کسی وجہ سے، کسی دوسرے کے ایکشن سے یا اپنی سوچ ہی کی وجہ سے ڈس اپوائنٹڈ ہو سکتا ہے۔ میں اس کی ایک تو سچویشن بتا رہا ہوں کہ لو ڈس اپوائنٹمنٹ کے عام طور پر پھر ایکسپریشن اور مینیفیسٹیشن کیا ہوتی ہے۔ کوئی سیڈ ہو جاتا ہے، کوئی رونا دھونا شروع کر دیتا ہے، رولا مچانا شروع کر دیتا ہے، کوئی انسان لڑنے بھڑنے پہ آ جاتا ہے، کوئی ہر وقت غصہ، پریشانی اور ڈسٹربنس میں چلا جاتا ہے، کسی انسان کا سانس رکنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو دمہ سی کیفیت ہوتی ہے، کسی کے ہم نے سنا ہے نا کہ بال سفید ہو گئے، اس کو غم اتنے ملے، اور کوئی بندہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جو بالکل بھلکڑ ہو جائے، ہر چیز بھولنے لگ جائے۔ اگر یہ معاملات شدت کے ساتھ ہوں، بہت دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ لو ڈس اپوائنٹمنٹ سے بندے کو دل کا دورہ ہو جاتا ہے، شوگر لیول بڑھ جاتا ہے، بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں ہر مینیفیسٹیشن کو ڈسکس کرتے ہوئے میڈیسنز بتاؤں گا جو عام طور پر بڑی مفید ثابت ہوتی ہیں۔ ایک ڈس اپوائنٹمنٹ سائنٹیفک ڈس اپوائنٹمنٹ بھی ہوتی ہے، وہ اگرچہ لو ڈس اپوائنٹمنٹ میں ڈائریکٹلی تو نہیں آتی۔ مثلا کسی انسان نے کوئی بہت بڑا کام کرنا تھا اور عین موقع پہ وہ ڈسٹرب ہو گیا، کوئی بہت بڑا پروجیکٹ کر رہا تھا، مثال کے طور پر گورنمنٹ آفیسرز بعض اوقات کہتے ہیں میں بہت بڑے کام پہ لگا ہوا تھا، انکوائری کر رہا تھا اور یکدم میرا ٹرانسفر ہو گیا۔ کوئی کہتا ہے بچہ کہ میں آرمی میں جا رہا تھا اور آرمی میں عین موقع پہ میرا ڈسٹرب ہو گیا سارا سلسلہ، اس کے بعد وہ سمجھتا ہے میری زندگی بیکار ہو گئی۔ کسی نے ملک سے باہر جانا تھا، کسی نے میڈیکل میں ایڈمیشن لینا تھا، کسی حوالے سے بہت زیادہ مسائل تھے کہ اس نے وہ اچیو کرنا ہی کرنا تھا، اگر وہ نہیں ہوا اور اس کے بعد بہت زیادہ وہ زندگی سے مایوس ہو گیا، سب سے پہلے میں اس کی میڈیسن بتا رہا ہوں۔ کوئی انسان کسی سائنٹیفک جس کے ساتھ اس کا معاملہ بے پناہ لو کا ہو، اس کے ڈسٹرب ہونے سے، واضح ڈسٹرب ہو جائے، اس کی زندگی میں تبدیلی آ جائے، اس کی میڈیسن ہے سلفر۔ سلفر 1 mg صبح شام عام طور پر 10 قطرے 15-20 دن دینے سے انسان اپنی روٹین میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سیڈنس لو ڈس اپوائنٹمنٹ کے بعد، لو کسی بھی حوالے سے ہو، ڈس اپوائنٹمنٹ اگر رزلٹ جو ہے اس کا غم کی کیفیت میں نکلے شدت کے ساتھ، اس کی میڈیسن ہے اگناشیا 1 mg، عام طور پر 15 دن صبح رات 10-10 قطرے لینے سے یہ کیفیت بیلنس ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ۔ لو ڈس اپوائنٹمنٹ کے بعد اگر انسان ہر وقت دل میں مایوس ہوتا رہے، سوچتا رہے کیوں اس نے ایسا میرے ساتھ کیا، میں نے تو یہ کیا تھا، اس نے تو یہ کیا تھا، اندر ہی اندر ہر وقت سوچوں میں پریشان رہے، اس کا نتیجہ چاہے کوئی بھی نکلے، مثلا عام طور پر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ عام طور پر نتیجہ یہ نکلتا ہے انسان کام کاج چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے، سیڈنس کی کیفیت میں چلا جاتا ہے، ہر وقت سوچوں اور پریشانی کی کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ بہت دفعہ سانس کی تکلیف اس طرح کے مایوسی اور پریشانی اور ڈس اپوائنٹمنٹ کے بعد آتی ہے، اور کئی بار انسان کو دل کی تکلیف واضح ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ شوگر لیول یا ڈائبٹیز کا پیشنٹ بھی انسان ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی کیفیت ایسی ہو جس میں انسان اندر سوچتا ہی سوچتا رہے اور ڈس اپوائنٹڈ لو ہی اس کا نتیجہ ہو، تو اس کی میڈیسن فاسفورک ایسڈ ہے۔ فاسفورک ایسڈ لو ڈس اپوائنٹمنٹ کی ٹاپ موسٹ میڈیسن ہے۔ اگر ایلمنٹس فرام لو ڈس اپوائنٹمنٹ ہو، یعنی جب سے ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے اس کے بعد سے بندہ ٹھیک نہیں ہوا، چاہے بیماری کوئی بھی ہوئی ہو اور وہ بہت پرانا ہو، کرونک ہو،
یعنی ایشو ڈس اپوائنٹمنٹ کا کئی سال پرانا ہو اور بندہ اس کے بعد انسان اس کے بعد بیماریوں میں ہی گھرا چلا آ رہا ہو، تو اس کی میڈیسن نیٹرم میور ہے۔ نیٹرم میور 1 ml صبح اور رات 10 قطرے 15-16 دن لینے سے انسان میں واضح چینجز آنا آہستہ آہستہ شروع ہو جاتی ہیں۔ یکدم ختم نہیں ہوتے معاملات، آہستہ آہستہ چینجز اور امپرومنٹ شروع ہو جاتی ہیں۔ اور وہ جو فزیکل ایلمنٹ ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اگر اس کا ڈیمیج بہت زیادہ نہیں ہو گیا، اگر وہ اسٹرکچرل پرابلم نہیں ہو گیا، تو عام طور پر معاملات ریورس کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو میڈیسن ریکوائرڈ ہو وہ دی جا سکتی ہے۔ لو ڈس اپوائنٹمنٹ کے بعد بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، خاص طور پر ینگ بچے بچیوں میں، کہ ان کی پڑھائی اتنی متاثر ہو جاتی ہے کہ سب پڑھایا بھول جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے سارا تیاری کی ہوتی ہے، اور جو تیاری کی ہوئی تھی، بعض اوقات کوئی ایگزام ہو رہا تھا، کوئی تیاری تھی کسی بھی والے سے، سارا کا سارا وہ کہتے ہیں ہمیں یاد ہی نہیں کیا تھا کیا نہیں تھا۔ ظاہر ہے یہ جنرلی میں لو ڈس اپوائنٹمنٹ ینگ ونس کی کہہ رہا ہوں۔ تو اس کی میڈیسن ہیلوبرس ہے، ہیلیبرس۔ یہ چونکہ ینگ ونس کا ہوتا ہے، بہت ڈیپر لیول پہ ہوتا ہے، تو اس میں عام طور پر پوٹینسی بڑی دی جاتی ہے، 10 ml 50 ml یا cm، حالات کے مطابق کتنا یادداشت ڈسٹرب ہوئی ہے۔ یہ یکدم ہوتی ہے یادداشت ڈسٹرب ڈس اپوائنٹمنٹ کے بعد۔ اس کے بھی اسی طرح 10 قطرے صبح، 10 قطرے رات 15 دن تک دینے سے واضح طور پر بچے اپنی روٹین لائف میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر ڈپریشن میں انسان چلا جائے بہت زیادہ لو ڈس اپوائنٹمنٹ کے بعد، کچھ کرنے کو دل نہ کرے، اسکول کالج یونیورسٹی کا بچہ بچی ہے تو وہ جانا نہ چاہے، ہر وقت کمرہ بند کیے مایوسی اور پریشانی کی کیفیت میں گرفتار ہو جائے، اگناشیا پہلی دوا ہے اور ہائیوسیمس دوسری دوا ہے۔ اور اگر سلیپ ڈسٹرب ہو جائے لو ڈس اپوائنٹمنٹ کے بعد، نیند بالکل ہی آنکھوں سے اڑ جائے، کسی طرح کی بھی ڈس اپوائنٹمنٹ لو میں ہو، کسی درجے کی، کسی دوست سے، فیملی ممبر سے، لوڈ ون سے، کسی بات سے اس کو بہت دھوکا پہنچا ہو، تو اس کی میڈیسن بھی ہائیوسیمس مدر ٹنکچر میں 20 قطرے ہر رات سوتے وقت لیے جائیں تو نیند عام طور پر سیٹل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ہم نے خاص طور پر ڈسکس کیا لو ڈس اپوائنٹمنٹ کا۔ لو ڈس اپوائنٹمنٹ میں اگر کوئی کلیئرٹی نہ ہو تو میں آپ کو ایک سادہ سا طریقہ بتاتا ہوں۔ یہ سارے معاملات بھی ہو سکتے ہیں، یا کلیئرٹی نہ ہو کہ کیا چیف کمپلینٹ ہے، کیا بڑی مینیفیسٹیشن ہے، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے، پہلے دن اگناشیا 10 ml صبح دوپہر رات 10 قطرے، اور پھر 1-2 دن وقفہ دے کے فاسفورک ایسڈ 10 ml صبح دوپہر رات 10 قطرے، اور پھر 2-3 دن وقفہ دے کے، یعنی ناغا کرنا ہے، صرف ایک دن لے رہے ہیں، اگر ضرورت ہو تو پھر نیٹرم میور 10 ml صبح دوپہر رات 10 قطرے لینے سے انسان نارمیلٹی کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر زندگی میں اس نے باقی معاملات کو بھی آہستہ آہستہ سیٹ کرنا ہوتا ہے۔ بہت زیادہ کیسز اس طرح کے ڈیل کرنے کا موقع ملا ہے۔ ان 3 دوائیوں میں سے، جیسا کہ میں نے تفصیل بتائی ہے، اگر اس طرح سمجھ کے دیا جائے تو وہ بیسٹ پاسبل ہے۔ اگر سمجھنے میں دقت ہو تو پھر میں نے 3 دوائیوں کا کورس بتا دیا ہے۔ ہومیوپیتھی میں کوئی چیز نسخے کے طور پر نہیں ہوتی، فکس نہیں ہوتی، سیٹ پیٹرنز فکس نہیں ہوتے۔ یہ چونکہ یہ نسخے بھی نہیں ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں، بعض لوگوں کو خیال ہے کہ میں نسخہ دے رہا ہوں، ایسا کوئی نسخہ ہومیوپیتھی میں نہیں چلتا۔ یہ ہومیوپیتھی کا بہت بڑا ایک اصول ہے جس کا نام ہے، جس کو کہا جاتا ہے کازیشن اوور رولز دا سمٹمٹالوجی۔ اگر آپ کو کاز پتہ ہے تو پھر سمٹمز کی اتنی ڈیٹیل میں جانے کا ضرورت نہیں پڑتی، جانے کا بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوتا۔ مثلا سیدھی سی بات ہے، کسی انسان کو اگر چوٹ پہنچی ہے کچھ کام کرتے ہوئے فزیکل، تو اس کے اب کیس لینے کی ضرورت نہیں رہے گی، ڈیٹیل لینے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ انسان کو پتہ ہے یہ چوٹ لگی ہے، ایکسٹرنل ہے۔ اسی طرح دل کی چوٹ میں بھی بہت دفعہ ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کاز کیا ہے اور اس کی مینیفیسٹیشن کیا ہے، اظہار کیا ہے، آگے شکل کیسے بنی ہے اس کی تکلیف کے بعد۔
काज प्लस मैनिफेस्टेशन को समझने के बाद होम्योपैथी में अगर वो मेडिसिन मैच कर जाए तो बहुत वाज़ेह और फौरी नतीजा निकालती है। थैंक यू वेरी मच।